ہاذا، ہر لفظ کے شروع میں آپ اس ہاذا کو بڑھا لیجئے. آپ کہیں گے ہاذا بیت. کسی عمارت کے بارے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہے تو آپ کہیں گے ما ہاذا. جواب دیا جائے گا ہاذا بیت. بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. حیاکم اللہ اخوانی و اخواتی فی هذا البرنامج المبارک، برنامج التحدث باللغة العربیہ. اہلا وسہلا ومرحبا بکم. محترم ناظرین، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عربک اسپیکنگ کورس کے اس ایپیسوڈ میں. امید ہے کہ آپ ہمارے اس کورس سے مستفید ہو رہے ہوں گے. ناظرین، اب تک میں نے آپ کو کچھ الفاظ جو اب سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے تھے ان کی جمع بتائی. آئیے اب ان کو جملوں میں کس طریقے سے استعمال کریں گے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر ہمیں ان جمع والے الفاظ کی طرف اشارہ کرنا ہو اور وہ لوگ ہوں تو ہم کہیں گے ہؤلائی. ہؤلائی. اگر وہ ہمارے پاس میں ہیں تو ہم کہیں گے ہؤلائی. ہم کہیں گے ہؤلائی طلاب. ہؤلائی طلاب، یہ طلبہ ہیں. پھر ھذا ہم نہیں کہیں گے. ھذا ایک شخص کے لیے آتا ہے یا کسی ایک چیز کے لیے، لیکن ہم بہت سے طلبہ کی طرف، بہت سے طالب علم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ طالب علم ہیں، تو اس صورت میں ہمیں کہنا ہوگا ہؤلائی. کسی نے پوچھا من ہؤلاء تو آپ کہیں گے ہؤلاء طلاب. من ہؤلاء؟ ہؤلاء تجار. ہؤلاء حجاج. حجاج یعنی حج کرنے والے. ہؤلاء رجال. ہؤلاء رجال کبار. یہاں پر موصوف صفت والی ترکیب ہم نے استعمال کی ہے. موصوف صفت والی ترکیب میں اگر رجل ہوتا تو ہم وہاں پر کبیر کہیں گے. ھذا رجل کبیر. ہؤلاء رجال کبار. ھذا رجل کبیر، رجل کے حساب سے ہم نے کبیر کو استعمال کیا، اسی طریقے سے ھذا کو استعمال کیا. لیکن جب ہم جمع کا لفظ لائیں گے تو ہم کہیں گے ہؤلاء رجال، اور پھر جو اس کی صفت ہوگی وہ بھی کبار آئے گی، کبیر نہیں آئے گی. ہؤلاء اولاد صغار. ھذا ولد صغیر. ہؤلاء اولاد صغار. ھذا ابن. ہؤلاء ابناء. ہؤلاء ابناء. ھذا ابن. ہؤلاء ابناء. ھذا عم، یہ چچا ہیں. ہؤلاء اعمام، یہ بہت سے چچا ہیں. ھذا خال. ہؤلاء اخوال. ھذا شیخ. ھذا شیخ. ہؤلاء شیوخ. شیوخ. ھذا ضیف. ضیف یعنی مہمان. ھذا ضیف. ہؤلاء ضیوف. ہؤلاء ضیوف. ھذا زمیل. ھذا زمیل. ہؤلاء زملاء. ھذا رجل غنی. ھذا رجل غنی. ہؤلاء رجال اغنیاء. ھذا تاجر غنی. ہؤلاء تجار اغنیاء. ھذا عامل فقیر، یعنی فقیر مزدور ہے. ھذا عامل فقیر. ہؤلاء عمال فقراء. عامل کی جمع آتی ہے عمال، جیسے کاتب کی جمع کتاب، تاجر جمع تجار، ایسے ہی عامل اس کی جمع آتی ہے عمال، یعنی بہت سے مزدور. ھذا عامل فقیر. ہؤلاء عمال فقراء. ھذا طبیب. ہؤلاء اطباء. ھذا قوی. ہؤلاء اقویاء. ھذا قوی، یہ طاقتور ہے. ہؤلاء اقویاء، یہ طاقتور ہیں. ھذا صدیق. ھذا صدیق. هؤلاء أصدقاء.
صدیق یعنی دوست. هذا صدیقی، هؤلاء اصدقائی، هذا صدیقی، هؤلاء اصدقائی، یہ میرے دوست ہیں. هؤلاء اصدقائی. هذا فتن، هذا فتن یہ ایک نوجوان ہے. هذا فتن. هؤلاء فتية، هذا أخ، هؤلاء إخوة. هذا أخي، هؤلاء إخوتي. هذا أخي یعنی یہ میرا بھائی ہے. هؤلاء إخوتي. المدرس جدید، المدرس جدید، المدرسون جدد، المدرس جدید، المدرسون جدد. هؤلاء مهندسون. من هؤلاء؟ هؤلاء مهندسون. هل المهندسون مسلمون؟ هل المهندسون مسلمون؟ نعم المہندسون مسلمون. ہم یہاں پر ہم بھی کہہ سکتے ہیں. ہم نے اس سے پہلے اسم ضمیر یعنی پروناؤن کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر ہم کہیں گے وہ تو آئے گا ہوا. ہوا یہ ایک شخص کے لیے آتا ہے ماسکولین کے لیے وہ. اور اگر ہم کئی شخصوں کے لیے بولیں گے تو کہیں گے ہم. ہم یعنی وہ کئی مرد. یہ بھی ماسکولین کے لیے آتا ہے لیکن یہ جمع کے لیے آتا ہے. جیسے پوچھا هل المہندسون مسلمون، کیا انجینئرز مسلمان ہیں؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں نعم ہم مسلمون. نعم ہم یعنی وہ یعنی انجینئرز، ہم مسلمون. این المدرسون الجدد، این المدرسون الجدد یعنی نئے ٹیچرز کہاں ہیں؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں المدرسون الجدد عند المدیر، المدرسون الجدد عند المدیر، مدیر کے پاس ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم عند المدیر، ہم عند المدیر، ہم فی المکتبہ، ہم فی الفصل، فصل یعنی کلاس. هذا فلاح، هؤلاء فلاحون. هذا فلاح، فلاح کے معنی ہوتے ہیں کسان. هؤلاء فلاحون. الطالب مجتہد، الطالب مجتہد. الطلاب مجتہدون. الطالب مجتہد یعنی طالب علم محنتی ہے. الطلاب مجتہدون یعنی طلبہ محنتی ہیں. آپ نے دیکھا الطلاب جب ہم نے استعمال کیا تو جو اس کی خبر ہے جملے کا دوسرا حصہ ہے اسے بھی ہم جمع کی شکل میں لے کر آئے. الطلاب مجتہدون، الطلاب مسلمون. ناظرین آئیے ہم مزید مشق کرتے ہیں. اب تک کی مثالوں کے ذریعے تو میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جب ہم واحد استعمال کریں گے تو اس کو کس طرح استعمال کیا جائے گا، اور جب ہم جمع کا لفظ استعمال کریں گے تو اس سے کہاں کہاں پر اثر پڑے گا. آئیے میں آپ کو مزید مشق کراتا ہوں. من هؤلاء الفتية الطوال يا علي. من هؤلاء الفتية الطوال، من هؤلاء الفتية الطوال يا علي. اے علی یہ لمبے نوجوان کون ہیں؟ من هؤلاء الفتية الطوال يا علي. ہم طلاب جدد، ہم طلاب جدد. آپ اس کا جواب ہم کہہ کر دے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر لمبا ہو رہا ہے. هؤلاء الفتية الطوال طلاب جدد تو کافی لمبا ہو جائے گا. آپ شارٹ میں کہہ سکتے ہیں ہم یعنی وہ جن کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے. ہم
طلاب جدد، ہم طلاب جدد، من این ہم، سوال ہو سکتا ہے من این ہم، وہ کہاں سے ہیں، من این ہم، من این ہم، آپ کہہ سکتے ہیں ہم من امریکہ، ہم من امریکہ۔ اب اگر آپ کو ان کا نام پوچھنا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ما اسماؤہم، ما اسماؤہم، ان کے نام کیا ہیں۔ اسمن کی جمع آتی ہے اسماء، اسماء یعنی کئی نام، اور اسمن ایک نام۔ ما اسماؤہم یہ مضاف مضافلے والی ترکیب ہو گئی، دونوں حالتوں میں یہ ہم ہی رہتا ہے۔ جیسے انتا مضاف مضافلے والی ترکیب میں جب اس پر علا یا فی داخل ہو تو اس صورت میں وہ کا ہو جاتا ہے، لیکن ہم جو ہے یہ ہم ہی رہتا ہے، چاہے وہ کسی لفظ سے مل کر آئے یا کسی لفظ سے الگ ہو کر آئے۔ الگ جیسے ہم طلاب جدد، یہاں یہ الگ ہے ہم طلاب جدد، اور ما اسماؤہم میں ہم اسما کے ساتھ مل کر آ رہا ہے۔ ان کے نام کیا ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں اسماؤہم حامد و یاسر و فرحان، فرحان، فرحان یا اس جیسے دوسرے الفاظ کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ اس پر تنوین نہیں آئے گی، یہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ اہم زملاؤک، اہم زملاؤک، کیا وہ تمہارے ساتھی ہیں، اہم زملاؤک، نعم ہم زملائی، ہم فی الفصل، وہ کلاس میں ہیں، ہم زملائی، ہم فی الفصل۔ اہم مجتہدون، اہم مجتہدون، نعم ہم مجتہدون۔ سوال کیا گیا کیا وہ محنتی ہیں، اہم کیا وہ، مجتہدون محنتی ہیں، نعم ہم مجتہدون۔ اسی طریقے سے ناظرین اس سے پہلے جو سوال کیا گیا تھا، سب سے پہلا سوال، اس میں کہا گیا تھا من ہؤلاء الفتیۃ الطوال، کہ یہ لمبے نوجوان کون ہیں۔ اب اگر ہمیں اس کے الٹا سوال کرنا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں ومن ہؤلاء الشیوخ القصار، یعنی یہ پستہ قد بزرگ کون ہیں، ایک سے زیادہ کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ ومن ہؤلاء الشیوخ القصار، قصار، اور یہ پستہ قد شیوخ یعنی بزرگ لوگ کون ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں ہم حجاج، یہ حج کرنے والے ہیں۔ ناظرین اب ایک لفظ آتا ہے بعض، بعض کے معنی ہوتے ہیں کچھ، بعض کچھ، جیسے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کون ہیں، اب ان میں سے کچھ لوگ ڈاکٹر ہیں، کچھ لوگ انجینئر ہیں، تو اب اس طرح کے سوال کو ہم کس طریقے سے فیس کریں گے، کس طریقے سے اس کا جواب دیں گے، تو عام طور پر ایسے موقع پر ہم بعض کا لفظ یوز کر سکتے ہیں، بعض کو ہم میں ملا دیں گے اور مرکب اضافی ہو جائے گا، مضاف مضافلے والی ترکیب ہو جائے گی، بعضہم، بعضہم یعنی ان میں سے کچھ، بعضہم ہم حجاج۔ اب سوال کیا گیا من این ہم، وہ کہاں سے ہیں، تو کہا جا سکتا ہے بعضہم من السعودیہ وبعضہم من الہند، بعضہم من ممبئی وبعضہم من دلہی، بعضہم مہندسون وبعضہم اطباء، بعضہم اقویاء وبعضہم ضعاف، ضعیف کی جمع آتی ہے ضعاف یعنی کمزور، بعضہم اقویاء وبعضہم ضعاف، بعضہم تجار
وبعضهم عمال بعضهم اغنیاء وبعضهم فقراء بعضهم طلاب وبعضهم مدرسون۔ تو اس طریقے سے ناظرین اگر یہ بتانا ہو کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں اور کچھ ایسے ہیں تو ہم بعضهم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین اگر ہمیں کہنا ہو کہ میرے بڑے بھائی ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، تو ہم کس طریقے سے کہیں گے؟ ہم کہیں گے لیا اخوۃ کبار، لیا اخوۃ کبار، لیا یعنی میرے بڑے بھائی ہیں، اخوۃ کبار۔ اور اگر چھوٹے بھائی آپ کو کہنا ہوگا تو کہیں گے لیا اخوۃ صغار، اور اگر آپ کو کہنا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں تو آپ یہاں اخوۃ کی جگہ ابناء رکھ دیجئے، لیا ابناء صغار، لیا ابناء صغار ہم طلاب فی المدرسہ۔ این اصدقاؤک، این اصدقاؤک یعنی تمہارے فرینڈز کہاں ہیں، این اصدقاؤہ، این المصطفیٰ و اصدقاؤہ، مصطفیٰ اور اس کے دوست کہاں ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں ہم فی المطعم۔ ناظرین جب ہم جمع کا لفظ استعمال کریں گے اور وہ کسی شخص کے لیے ہوگا، یعنی چیزوں سے ہٹ کر کسی شخص کے لیے جب ہم جمع کا لفظ استعمال کریں گے، جیسا کہ اب تک ہم نے پریکٹس کی، تو اس کا اثر فعل پر بھی پڑے گا۔ اگر ہمیں یہ کہنا ہے حامد ریسٹورنٹ گیا تو ہم کہیں گے حامد ذهب الى المطعم، حامد ذهب الى المطعم، حامد ذهب الى المطعم۔ آپ نے اس سے پہلے بھی ذہبہ کا لفظ پڑھ لیا ہے، ذہبہ کے معنی ہوتے ہیں گیا، الى المطعم، حامد ریسٹورنٹ گیا۔ اب اگر ہمیں یہ کہنا ہے حامد، یاسر اور راشد ریسٹورنٹ گئے، تو جیسے اردو میں گیا گئے ہو گئے، ویسے ہی عربی میں بھی ذہبہ میں چینج آئے گا۔ ذہبہ کے بعد ہم واو بڑھا دیں گے اور لکھتے وقت الف بھی لکھتے ہیں، ذہبو حامد ویاسر وراشد ذہبوا، اور باقی یہ الی المطعم یہاں آ جائے گا، حامد ویاسر وراشد ذہبوا الی المطعم، حامد ذهب الى المطعم، حامد وراشد ویاسر ذهب الى المطعم۔ سوال کیا گیا این الطالب، آپ جواب دے سکتے ہیں ذهب الى المطعم، لیکن اگر سوال کیا گیا این الطلاب تو آپ کو کہنا ہوگا ذهبوا الى المطعم۔ این التاجر ذهب الى المطعم، ذهب الى السوق، سوق کے معنی ہوتے ہیں مارکیٹ، بازار۔ این التاجر ذهب الى السوق، این التجار ذهبوا الى السوق۔ اسی طریقے سے ناظرین ہم جو بھی فعل استعمال کریں گے وہاں پر یہ تبدیلی آئے گی، جیسے ہم کہیں گے حامد خرج من الفصل، حامد کلاس سے نکل گیا۔ اب اگر ہمیں 3 لوگوں کے نام لینے ہیں تو ہم خرجو کہیں گے، حامد ویاسر وراشد خرجوا من الفصل، حامد واصدقاؤہ، حامد اور اس کے دوست، حامد واصدقاؤہ خرجوا من الفصل، الطلاب خرجوا من الفصل، التجار خرجوا من السوق، العمال خرجوا من المصنع،
من المصنع، مصنع کے معنی ہوتے ہیں کارخانہ یا فیکٹری. العمال خرجوا من المصنع، المدرسون خرجوا من المدرسة. اسی طریقے سے ہم نیا ورڈ لیتے ہیں جلسہ. جلسہ کے معنی ہوتے ہیں بیٹھنا. اگر جلسہ سے پہلے ہم مفرد لائیں گے، سنگولر لائیں گے تو پھر جلسہ ہی رہے گا. جیسے سوال ہوا این جلس حامد، تو جواب ہوگا جلس فی المسجد. اور اگر پوچھا جائے این جلس الطلاب تو آپ کہیں گے جلسوا فی المسجد. الطلاب جلسوا فی المسجد، التجار جلسوا فی المسجد، الابناء جلسوا فی البیت. هؤلاء ابناء، هؤلاء ابناء عمی، یہ میرے چچا کے بیٹے ہیں. هؤلاء ابناء عمی جلسوا فی المسجد، جلسوا فی المدرسۃ. تو یہ بھی جلسو ہو جائے گا. اس سے پہلے ہم نے ایک لفظ بتایا تھا توضأ، تو یہ بھی توضؤ ہو جائے گا. توضؤ. صلی، یعنی اس نے نماز پڑھی، یہ ہو جائے گا صلو. صلو. قرأ، یعنی اس نے پڑھا. اگر ہم کہیں گے ان لوگوں نے پڑھا تو ہمیں کہنا ہوگا قرأو. قرأو. الطلاب قرأوا القرآن، الطالب قرأ القرآن. ذهب حامد إلى المسجد وصلى الصلاة هناك. حامد ذهب إلى المسجد وصلى صلاة العصر هناك. الطلاب ذهبوا إلى المسجد وصلوا الصلاة هناك. ناظرین آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین کی بات عام کرنے میں i+TV کی مدد کریں. پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں.